أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور کچھ ہی دنوں بعد 22 رجب المرجب کو تاریخ اسلام کی ایک عظیم اور جلیل القدر شخصیت کا یوم وفات آ رہا ہے. وہ عظیم ہستی جو کاتب وحی ہونے کا شرف رکھتی ہے، اسی عظیم صحابی رسول امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں. آپ محبت سے سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں کہ کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام. کاتب قرآن، کاتب قرآن، کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام. کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام، اے امیر شام آپ کو سلام. خدا نے چن لیا رسول کے لیے وہ سات مصطفیٰ کہ ہر گھڑی رہے، وہ خادم نبی، نبی کا یار ہے. امیر معاویہ ہمارا پیار ہے. خدا نے چن لیا رسول کے لیے وہ سات مصطفیٰ کہ ہر گھڑی رہے، وہ خاتم نبی، نبی کا یار ہے. امیر معاویہ ہمارا پیار ہے، امیر معاویہ ہمارا پیار ہے. صحابی نبی ہے پیارا معاویہ، برادر علی ہے پیارا معاویہ. خدا کبھی ولی ہے پیارا معاویہ، ہے شیر اور جلی ہے پیارا معاویہ، ہے شیر اور جلی ہے پیارا معاویہ. پیارا 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 ہے معاویہ، تیرا نعرہ میرا نعرہ ہے معاویہ. کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام. کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام. اور وہ سچا باوفا، وہ سچا باوفا سالہ رسول ہے، وہ گلشن نبی کا ایک پھول ہے. بڑا ہی ذی قدر وہ با اصول ہے، اور اس پہ رحمتوں کا ایک نزول ہے.
وہ سچا باوفا سالہ رسول ہے، وہ گلشن نبی کا ایک پھول ہے، بڑا ہی ذی قدر با اصول ہے، اور جس پہ رحمتوں کا ایک نزول ہے، اور جس پہ رحمتوں کا ایک نزول ہے۔ علی کے بیٹوں نے امام مانا ہے، حسن حسین نے ہاں جس کو جانا ہے، خدا کی راہ کا وہ ایک ستارہ ہے، یہ مومنین کی زبان کا نعرہ ہے، یہ مومنین کی زبان کا نعرہ ہے۔ کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام۔ کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام۔ جو دریا چیر کر کفر کو مات دے، جو پاؤں کافروں کے ہی اکھاڑ دے، نہ جس کے سامنے کوئی کھڑا رہے، جو کافروں سے ہر قدم لڑا رہے۔ جو دریا چیر کر کفر کو مات دے، جو پاؤں کافروں کے ہی اکھاڑ دے، نہ جس کے سامنے کوئی کھڑا رہے، جو کافروں سے ہر قدم لڑا رہے، جو کافروں سے ہر قدم لڑا رہے۔ امیر شام کے غلام ہیں سبھی، صدیقی ان کے ہم خدام ہیں سبھی، نہ آنچ آنے دیں گے ان پہ ہم کبھی، نعمت ہمارا یہ اعلان ہے ابھی، نعمت ہمارا یہ اعلان ہے ابھی۔ پیارا 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 ہے معاویہ، تیرا نعرہ میرا نعرہ ہے معاویہ۔ کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام۔ کاتب قرآن مصطفیٰ کی جان، اے امیر شام آپ کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم سب یہاں حسب ترتیب، حسب توفیق دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ زندگی کے لیل و نہار بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سال گزرا گویا ایک دن گزر گیا۔ ایک ایک سال زندگی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی ہم ایک سال کے اختتام کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلا دوسرا سال اختتام پر ہے۔ تو زندگی میں ایک اور سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب 2025 کے بجائے 2026 لکھا جا رہا ہے۔ سال تبدیل ہو گیا۔ ایک بات تو بالکل صاف ہو گئی کہ زندگی تحرک کا نام ہے، تعطل کا نام نہیں۔ یہ مسلسل حرکت میں ہے، رکی بھی نہیں۔ اس کا سفر مسلسل جاری ہے، کہیں موقوف نہیں ہو رہا۔ معلوم ہوا کہ ایسی گاڑی کے مسافر ہیں کہ جس نے بالآخر ہمیں اپنی پہلی منزل پر پہنچا کر ہی رکنا ہے۔ پھر وہاں سے گاڑی تبدیل ہوگی، دوسری گاڑی کے مسافر بنیں گے۔ اس گاڑی میں سفر شروع ہوگا، وہ بھی رکے گا نہیں، وہ بھی چلتا رہے گا۔ کتنا ہے، کب تک ہوگا، کچھ نہیں پتا، لیکن اس گاڑی کا انداز الگ ہوگا، مسافروں کے انداز الگ ہوں گے، وہاں کے موسم الگ ہوں گے، سب چیزیں بدل جائیں گی۔ پھر ایک وقت آئے گا ضرور کہ اس دوسری گاڑی کا سفر بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر انسان ایک تیسری گاڑی میں بیٹھے گا، اب مسافر بن کے نہیں بیٹھے گا دوست، بلکہ اب مقیم بن جائے گا، اس لیے کہ اب اس زندگی کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ پہلی گاڑی میں بیٹھنے والا بھی مسافر تھا، اس لیے کہ مسافر وہ ہوتا ہے کہ جس کا سفر بالآخر ایک دن مکمل ہوتا ہے۔ عالم دنیا کے سفر کی تکمیل ہو جائے گی جب ہم چلتے 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 ایک دن لوگوں کے کندھوں پہ آ کے اپنی قبر میں اتر جائیں گے۔ گاڑی بدل جائے گی۔ اب جو گاڑی ہوگی وہ عالم دنیا کی نہیں ہوگی، وہ عالم برزخ کی ہوگی۔ وہ ایک بالکل الگ زندگی ہے، اس کی کیفیات، اس کی حقیقت، اس کی خوشی، اس کی غمی، وہ بالکل الگ ہے، اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ عالم برزخ کی زندگی کا سفر بھی مکمل ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسری گاڑی کے مسافر بنیں گے، لیکن اب ہم مسافر نہیں کہلائیں گے، اب ہم مقیم بن جائیں گے، اس لیے کہ عالم آخرت کا آغاز تو ہے، اختتام نہیں۔ آخرت کی زندگی شروع ضرور ہوگی لیکن کبھی ختم نہیں ہوگی دوست، وہ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ سال کی یہ تبدیلی ایک پیغام دیتی ہے کہ انسان کی زندگی کا سفر بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم میں آپ حضرات نے ابھی جو خطبے میں نے ایک مختصر سورت پڑھی، یاد پڑتا ہے کون سی سورت پڑھی؟ سورۃ العصر۔ والعصر، قسم کھائی کس کی؟ زمانے کی۔ اسی آخری پارے میں، اس سے پیچھے چلے جائیں، والضحیٰ، قسم کھائی چاش کے وقت کی، اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جائے،
واللیل اذا یغشا، قسم کھائی کس کی؟ رات کی. اس سے تھوڑا سا اور پیچھے آ جائے، والفجر، قسم کھائی فجر کے وقت کی. صبح کے وقت کی قسم ہے، رات کے وقت کی قسم ہے، چاشت کے وقت کی قسم ہے، والشمس میں سورج کی قسم ہے، والعصر میں زمانے کی قسم ہے. آپ اگر غور کریں نا دوستوں، اوقات کی قسمیں اللہ پاک کھا رہے ہیں. اوقات، دن رات، صبح شام، چاشت، زمانہ، یہ اوقات کی قسمیں کھا کر اور آخری پارے میں اس کے اختتام پہ آ کے انسان کو یہ احساس بار بار دلایا کہ وقت کی قدر کر لو، یہ ہاتھ سے بہت تیزی سے نکل رہا ہے، یہ ایک اور منزل کی طرف تمہیں منتقل کر دے گا. اسی لیے فرمائے نا، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر. یہ دنیا کی جو بہار ہے بہت چند روزہ ہے دوستو، یہ بہت زیادہ نہیں، مختصر ہے. حدیث پاک میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بار بار اس کی طرف تنبیہ فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات تھے، اثرات تھے. جب وہ نشانات دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روئے. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، اولین اور آخرین کے سردار ہیں، اور ہم اتنے اسباب سے محروم ہو، اور یہ جو عجم کے بادشاہ ہیں یہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مالی ولی دنیا یا عمر، اے عمر میرا دنیا سے کیا واسطہ ہے؟ ہماری مثال تو اس مسافر کی ہے جو کچھ وقت کے لیے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک سائے کے نیچے رکتا ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر آگے منزل کی طرف چل پڑتا ہے. سمجھایا دنیا سے بہت زیادہ اشتغال، دنیا سے بہت زیادہ مطلب ایک مومن کے ذہن میں نہیں ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دوسری حدیث میں فرمائے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر، بلکہ ایسے مسافر جو راہ چلتا ہوا ہے. تو یہ تو سفر والی زندگی ہے دوستو، اور ہماری زندگی کا سفر بہت تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن مومن کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں. پریشان تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اصل ہے، لہذا آنے والی موت، آنے والی قبر، آنے والے عالم کو سوچ کر اسے وحشت آتی، پریشان ہوتا ہے. آج دیکھیں نا، ہم ہر ان باتوں پہ خوش ہوتے ہیں جس میں کھیل ہو، تماشا ہو، گپ شپ ہو، پیسوں کی باتیں ہو، کاروبار کی باتیں ہو، کنسٹرکشن کی باتیں ہو، سونے چاندی کی باتیں ہوں، جس میں ریل پیل کی باتیں ہوں، سب فریش بیٹھے ہوں گے. جہاں تھوڑا سا تذکرہ شروع ہو جائے گا نا تو سب جمائیاں لینا شروع کر دیں گے. تھوڑی سی باتیں آخرت کی شروع ہو جائیں گی، سب کہیں گے بس اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر کرے، اللہ رحم، تاکہ موضوع اب بدل جائے. وہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، یہ باتیں بوجھ بنتی ہیں، اس لیے کہ دنیا کو اتنا دل دے چکے ہیں، دنیا سے اتنا تعلق قائم کر چکے ہیں کہ آخرت کے تذکروں سے ہی آج وحشت ہو رہی ہے، قبر کے تذکرے سے ہی آج وحشت ہو رہی ہے. مومن ایسا نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ان کی وفات کا وقت آتا تو خوش ہوتے، ہنستے تھے
غدن نلقى الأحبة محمدا وصحبہ. کہتے ہیں کیا خوش نصیبی ہے، دنیا سے جا رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کیا خوش نصیبی ہے کہ کل اپنے محبوب دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہم سے پہلے گئے، کل ہم جا کے ان سے ملاقات کر لیں. اتنا یقین تھا کہ موت مصیبت نہیں ہے، موت تو انسان کو ایک راحت، ایک آرام، ایک سکون، ایک حقیقت اور ایک محبوب کی طرف قریب کر دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، نئے سال کا آغاز یہ ہمیں ایک دعوت دیتا ہے، اور وہ دعوت کیا ہے کہ انسان اپنے اوقات کی حفاظت کر لے، محاسبہ نفس کر لے. زندگی کیسے گزر رہی ہے، آگے مجھے کیسے گزارنی ہے، جو غلطیاں ہو گئی اس کے بارے میں کیا سوچا ہے، آئندہ کے لیے ان غلطیوں کو نہ کرنے کے لیے کیا عزم اور ارادہ ہے. تھوڑی سی احتیاط والی زندگی وہ انسان کو کامیاب کر دیتی ہے. دوست، بہت سارے فتنوں کے بیچ میں آج میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. دوست، اس مسجد کی چار دیواری کے اندر ہمارا بیٹھنا یہ ایسا ہے دوستوں کہ جیسے انسان سب سے قیمتی چیز کو کسی ڈبے میں بند کر کے پھر اس کو الماری میں رکھ کے پھر اس کو تالا لگا لیتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے. مسجد کی چار دیواری مومن کے لیے ایک حفاظت کی جگہ ہے، اور کچھ نہ ہو تو گھر کی چار دیواری آج کے مومن کے لیے فتنوں سے بچنے کا ایک ذریعہ. آپ جتنا باہر جائیں گے، جتنا باہر کی چیزوں میں لگیں گے، باہر کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ہر ایک کی بات کو سنیں گے، یقین کریں وہ مصیبتیں آ چکی ہیں کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کیا کچھ ہونے لگا ہے. کل رات ہماری ایک تقریب ہوئی بہت بڑی، جامعہ مدرسہ غفوریہ میں. ہمارا مادر علمی بھی ہے، ہم نے وہیں سے حفظ کیا. بہت سارے اکابر علماء تشریف لائے تھے، لیکن عجیب بات میں آپ سے عرض کروں کہ تمام علماء اور اکابر کے بیانات الگ الگ انداز کے، الگ الگ موضوع اور الگ الگ ترتیب پہ، لیکن ایک بات قدر مشترک کہ انہوں نے آنے والے احباب کو، حضرات کو بہت سارے ان فتنوں کے متعلق اشارات کیے کہ جس کو میں اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکے، میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا. ایک عالم کہنے لگے کہ ہمارے ملک کے مرکز میں، کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد میں، کچھ وقت پہلے ایک ایسی مجلس ہوئی کہ جس میں یہ شکایت درج ہوئی کہ بھئی اس مقام پر ایک اجتماع ہوا ہے، ایک مجمع ہوا ہے، مشکوک سرگرمیاں ہوئی ہے، مرد و زن جمع ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو ایک ذمہ دار فرد نے بتایا علماء کو کہ آپ لوگوں کو شاید ادراک بھی نہیں ہے کہ یہ جو مجمع ہوا، رات کو مجلس ہوئی، یہ وہ لوگ یہاں پر جمع تھے جنہوں نے اجتماعی طور پر یہاں شیطان کی پوجا کی، شیطان کی. یعنی یہ طبقہ بھی ملک میں پیدا ہو چکا ہے کہ نعوذ باللہ جو شیطان، جو انسان کا ابدی ازلی دشمن ہے، فتنے کا منبع ہے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کو پوجنے والے، اس کی پرستش کرنے والے، وہ بھی پنپ رہے ہیں ہمارے ماحول میں. پھر اس ذمہ دار فرد نے علماء سے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ افراد جن کی ہمیں رپورٹ درج ہوئی ہے کتنے ہوں گے؟
ایک عالم نے کہا 50-100 ہوں گے. 50-100 ہوں گے. جیسے میں نے آپ سے ابھی بات کی کہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے, آپ بھی کہیں گے کہ یہ تو ایک نیا کیس ہے, ایک 8-10-12 یا 100 افراد ہوں گے. اس فرد نے علماء سے کہا کہ ہمارے پاس جو ان کی رجسٹریشن موصول ہوئی ہے اسلام آباد کے اجتماع کی, 35,000 افراد کا مجمع اس میں ہے. 35,000 افراد شیطان کی پوجا کرنے کے لیے اپنے نام رجسٹرڈ کروا چکے ہیں. یہ گندگی بھی ہو رہی ہے, یہ چیزیں بھی وجود میں ہیں. کیا کچھ فتنوں کے ماحول باہر بنائے گئے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے دوستو, ناقابل بیان ہے, ناقابل تصور ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, آگے کیا کیا ہونا. انسان کو آج یہ اختیار دیا جا رہا ہے اور اس کو آزادی دی جا رہی ہے کہ یہ اگر چاہے اپنی مرضی سے, اپنے ارادے سے, اپنی خوشی سے, یہ اگر اپنی جنس بدلنا چاہے تو تبدیل کرتے ہیں. تو آپ نے بھی سنا, باقاعدہ ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا, اس پہ قانون سازی ہوئی کہ ایک انسان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اگر مرد ہے وہ کہے کہ یار میرا تو دل نہیں چاہتا مرد بننے کو, مجھے تو عورتوں کی طرح ذرا ہل جل کرنی ہے, ٹانگے پیر ہلانے ہیں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں عورت بن جاؤں. اور وہ کسی ہاسپٹل میں جا کر کے سرجری کرا کے اپنی جنس نعوذ باللہ تبدیل کرے تو قانونی حق اس کو دیا جائے گا. عورت اگر کہے کہ جی مجھے تو نہیں اچھا لگ رہا, مجھے تو مرد بننا ہے, وہ ہاسپٹل جائے اپنی جنس تبدیل کر کے عورت سے مرد بننا چاہے, اجازت نہیں, قانون اس کو حق دے رہا ہے کہ بھئی آپ ایسا کر سکتے ہیں. میرے عزیزو دوستو بزرگوں, آج سے 78 سال پہلے 27 رمضان المبارک اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14 اگست 1947, اس ملک کی بنیاد رکھنے والوں کے واہمہ خیال میں ہوگا کہ اس ملک میں جا کے ایسا کچھ ہو جائے. جس ملک کی بنیاد میں کلمہ تھا, جس ملک کو بنانے کے لیے نعرہ کلمے کا دیا گیا, جس ملک کی بنیاد میں ہزاروں مردوں عورتوں نے اپنے خون کی آمیزش شامل کی, جس ملک کے لیے ہزاروں لوگوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا, ماں باپ سے اولاد, اولاد سے ماں باپ بچھڑ گئے, کاروبار, زمینیں, گھر, قبریں سب چھوڑ کر کے آ گئے. کیوں؟ ایسا خطہ, ایسی زمین ہمیں مل رہی ہے کہ جس میں صرف اسلام کا نام ہوگا, اسلام کا بول بالا ہوگا, ہم اپنا ایمان محفوظ کریں گے. آج دوستوں ایمان کے وہ ڈاکو اس مقام تک آ چکے ہیں کہ شیطان کی پوجا کی باقاعدہ اجتماعی مجلسیں ہو رہی ہے, اور وہ ڈاکو اس حد تک آ چکے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ ایک انسان اپنی خلقت سے, اللہ کی دی ہوئی فطرت سے ہٹ کر اپنی جنس تبدیل کر رہا ہے, قانون اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ جی آپ بالکل کر سکتے ہیں. کتنی بھیانک اور ایک کتنی خطرناک صورتحال بن رہی ہے. لیکن ان حضرات کی باتیں سنتے ہوئے, پیچھے ہم بیٹھے ہوئے, وہ حضرات آگے تھے, ان کی باتیں سنتے ہوئے ایک چیز بار بار میرے دل دماغ میں آتی تھی کہ دیکھیں یہ بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا, اور ان اکابر, ان علماء کو یہ ساری باتیں پتہ ہے, اس کا ادراک ہے, اس کا احساس ہے, اس کے لیے فکر مند ہے, اس کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہ حضرات, ان حضرات کا وجود, ان علماء کا ہونا, ان بزرگوں کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے.
لیکن سال کے آغاز کے ساتھ اس ملک پر کئی غم کی خبریں ایک ساتھ آ گئیں. ہمارے 3 بڑے اکابر ہم سے ایک ایک کر کے رخصت ہوئے، ایک ایک دن کے فاصلے سے. ہمارے حضرت شیخ و مرشد حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب بھی رحمہ اللہ کی فہرست میں شامل ہوئے، اور مختار الامہ حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ وہ بھی راہی جنت ہوئے. ایک سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ تھے، ایک سلسلہ چشتیہ کے شیخ تھے. اس سے پہلے حضرت پیر عبدالرحیم صاحب سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے شیخ تھے. پھر ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مؤثر اور جاندار آواز ایک بڑے مجاہد کی شہادت ہوئی. ہم نے تو صرف وہ خبریں پڑھی اور چلو جنازے ہوئے اور اتنے لاکھ افراد شریک ہو گئے، بات ختم. میں طلبہ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو گزر گئے یا چند لوگ باقی ہے کہ جن کے راتوں کے اٹھنے اور مصلے پر بیٹھنے اور ہاتھ اٹھا کر رونے کی وجہ سے اللہ نے ہم سے بہت سارے فتنوں کو روکا ہوا تھا. بہت سارے فتنے. کون ہے ہم میں سے دوستوں کہ جو رات 3 بجے صرف اس لیے اٹھے کہ میں اپنے ملک کے رہنے والوں کے لیے دعا کروں؟ کون ہے جو 3 ساڑھے 3 بجے اٹھے اور کہے کہ میں دعا کروں کہ میرے ملک میں کوئی نیا فتنہ نہ آئے، یہاں کے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، ایمانی مراکز محفوظ ہو؟ کوئی نہیں اٹھتا دوست. یہ اٹھنے والے لوگ ہیں، یہ اٹھتے ہیں، راتوں کو روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. بہت ساری فتنوں کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، ان کو اللہ ایک دیوار بنا لیتے ہیں اس کے لیے. اتنی تیزی سے وہ جائیں، سال بھی تبدیل ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی بڑی سخت ضرورت ہے دوست. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. علماء حق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا اور ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ یقین کریں کہ داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. ایسا برا ہو جائے گا، ایسی بے حیائی کے فتنے ہم پر مسلط ہو جائیں گے کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکیں گے. آج بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ ہم سے زیادہ استعمال اچھا جانتا ہے، اس کو بہت ساری باتیں پتہ ہیں. آپ دیکھیں نا، آپ سے ایک چیز نہیں ہو رہی ہوگی، 10 سالہ بچہ کہے گا کہ پپا ادھر دیجیے گا، میں کر کے دیتا ہوں، اسی وقت کر کے دے دے گا. اتنا اندر جا کر کے وہ اس اسکرین کو ٹچ کرتے کرتے سارے کام کر کے آپ کو پکڑا دے گا. اس کا مطلب یہ ڈیپ میں جا سکتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے اس بارے میں. تو یہ ہاتھوں میں دیے گئے موبائل دوستو، یہ اس میں اگر 5% خیر ہے تو 95% شر ہے. شر اس کے اندر ہے. اس میں بے حیائی کو عام کیا گیا، بے دینی کو عام کیا گیا، بے شرمی کو عام کیا گیا، بے ادبی کو عام کیا گیا. آج اولاد کے ذہنوں میں ماں باپ کا ادب نہیں رہا، بڑوں کا ادب نہیں رہا، وہ رخصت کر دیا گیا. یہ کہہ کر کہ جی آپ خود با اختیار ہیں، 18 سال کے بعد آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں. آپ نے جہاں جانا ہے، جہاں شادی کرنی ہے، جو جہاں رہنا ہے، جہاں گھومنا ہے، جہاں پھرنا ہے،
آپ 18 سال کے ہیں، عاقل بالغ ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جو ماں باپ 18 سال تک اپنا خون پسینہ آپ پر لگائے خرچ کرے، 18 سال کے بعد ان کے فیصلے آپ کاغذ کی پھٹے ہوئے کاغذ کی طرح رد کر کے ٹوکری میں ڈال دیں اور کہیں نہیں جی جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ عشق پسندی کی شادیاں عام ہو گئی، نکاح سے پہلے تعلقات عام ہو گئے، اس کو معیوب سمجھنا دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے مستورات کے شرعی پردے بے حیثیت ہوتے چلے جا رہے، کم ہوتے چلے جا رہے، ان کی آوازیں گھروں سے باہر تک آنے لگ گئی، سب چیزیں عام ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد پریشان کرنا نہیں ہے، نہ ہمت توڑنی ہے، نہ احساس کمتری کا شکار کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مقصد صرف اور صرف یہ کہ اپنے مقصد سے ہمیں دور نہیں ہونا۔ ہمارے سامنے جو اصل بنیاد ہے دوستوں، وہ آخرت کی زندگی ہے، سفر وہاں کا ہے، بیٹھے ہوئے اس گاڑی میں ہے، تو جس طرف انسان کا سفر ہو تیاری بھی اس کی ہونی چاہیے۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہہ رہے قدم تو قبر کی طرف جا رہے ہیں، مرقد قبر کو کہتے ہیں، اور نظر دنیا کی طرف ہے۔ قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، جانا ادھر ہے، دیکھ ادھر رہا ہے۔ جو منزل مقصود ہے جو ہمارے سامنے ہے، میرے عزیزوں، تیاری بھی ہمیں اسی کی کرنی ہے، اور مشکل کوئی نہیں۔ سب سے آسان چیز اپنی مجلس اور صحبت کو درست کر لیں، یہ وہ نقطۂ آغاز، پہلا سٹیپ ہوتا ہے یہیں سے۔ آپ اپنے مجلس کو، صحبت کو، تعلقات کو، نسبت کو آپ درست کر لیں گے، ایک سیفٹی آپ کو حاصل ہو جائے گی، ایک حفاظت حاصل ہو جائے گی، آپ ایک حفاظتی حصار کے اندر آ جائیں گے دوست، اور بالآخر آپ کا سفر اپنی منزل کی طرف صحیح انداز سے چلنے لگ جائے گا۔ اس وقت دوستو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جیسے آپ نے ابھی سنا ہمارے عزیز سے۔ اب رجب کے مہینے میں آپ میں سے بہت سارے احباب ہوں گے جنہوں نے، کسی نے اپنے بھتیجے، کسی نے بھانجے، کسی نے چچزاد، کسی نے ماموزاد، کسی نے بچیوں کی، آج ان کی ختم بخاری شریف ہے، آج ختم قرآن ہے، ہو رہا ہے نا دوستو۔ مدارس کے اندر تقریبات کا سلسلہ چل رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کراچی میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، آج کل مدارس کے اندر ختمات کا سیزن چل رہا ہے مختلف جگہوں پہ۔ اور جب انسان جاتا ہے بھئی یہاں سے 36 بچوں نے حفظ کیا، یہاں سے 22 علماء فارغ ہوئے، اور آپ کو ایک اچھی خبر سناؤں دوستو، اس سال صرف ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو بورڈ ہے، ایک بورڈ جو مدارس کا ہے، اس سے حفظ کے کتنے بچے امتحان دے رہے ہیں؟ 1,08,000 بچے، 1,08,000 بچے صرف وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت حفظ کا امتحان دے رہے ہیں۔ محنت تو کر رہے ہیں علماء، مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، محنت ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارا کراچی کا اجتماع ہوا سالانہ، الحمدللہ اس میں ہم تو سفر میں تھے، لیکن ماشاءاللہ جماعتیں نکلی، ایک فکر، ایک کام میں آپ لگے رہیں، باطل اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنی محنت کرتے رہیں گے، ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن جس دن آپ نے اپنا تعلق اپنی مسجد سے کاٹ دیا، آپ کٹ گئے، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی مسجد میں عصر کی نماز کتنے بجے، فجر کی نماز کتنے بجے ہے، جمعے کی نماز کتنے بجے ہیں، اس جمعے امام صاحب نے کس موضوع پر بات کی تھی، کچھ پتہ ہی نہیں۔
اکثر ساتھی آتے ہیں نا تو ہم ذرا دل لگی کے طور پہ کہتے ہیں ہاں بھائی جمعے میں آپ تھے، کیا بات ہوئی تھی؟ تے وہ حضرت ہم تو خطبے میں آئے تھے. تو ہمارے تو 80% نمازی خطبے میں آنے والے. یہ تعلق نہیں چلے گا دوستو. تعلق وہ رکھیں کہ جس میں آپ کو اپنے مسجد کی لائٹوں اور پنکھوں کے بٹن کا بھی پتہ ہو، ہے نا. ہم گھر جاتے ہیں نا تو کچھ ہوتا نہیں، بس ڈائریکٹ یہ ہاتھ ایسے کیا، لائٹ اور بٹن کھل گئے، اس لیے اپنا گھر ہے نا، عادت ہو گئی. مسجد آتے ہیں، کھول رہے ہیں کھول رہے ہیں کھول رہے ہیں کھول رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا. اس لیے کہ وہ یہ رہا نہیں ہے، کبھی وہ تعلق نہیں رہا. خیر بٹن چھیڑنے نہیں چاہیے، میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں اس بات کی، اس کے لیے خادمین موجود ہیں، وہ کریں گے. ایک تعلق کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے. انسان اپنی نسبت صحبت تعلق کو درست کرے گا دوستو، بہت سارے فتنوں سے آپ نقد محفوظ ہو جائیں گے. آپ محفوظ ہو گئے، آپ اپنے بچوں کی حفاظت کی خود فکر کریں گے. آپ کی مستورات محفوظ ہو گئی، وہ اپنے بچوں بچیوں کی حفاظت کی خود فکر کریں. لیکن آپ الگ دنیا میں مست ہیں، مستورات الگ دنیا میں مست ہیں، تو ان بچوں نے کون سا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بننا ہے؟ وہ اپنے لیے تیسرا راستہ چنیں گے، وہ اس راستے پہ چل پڑیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر سا ذکر اور پھر دعا ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ نہیں ہے بھائی کارڈ لے لیں، شاباش، ہاتھ اٹھا لیں تو یہ طلبہ ان کے پاس آ جائیں گے. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی ورفعنا لک ذکرک فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم بارک علی محمد. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو مرحومین کو اللہ پاک اپنی شان کے مطابق اس کا پورا پورا اجر ان کے قبروں میں نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے پہلے انشاءاللہ ذکر جہری کریں گے، یعنی الفاظ کے ساتھ آواز کے ساتھ ذکر کریں گے، لیکن آواز معتدل ہو، ہر ساتھی کی آواز اتنی ہو کہ اپنے کان تک آئے.
بہت زیادہ چیخ و پکار مسجد اور ذکر کے آداب کے خلاف ہے، اور ذکر جہری میں بالکل آواز نہ آئے تو اس سے ذکر میں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کچھ دیر انشاءاللہ ذکر جہری کریں گے، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی دل کا ذکر جس کو مراقبہ کہتے ہیں وہ کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دلوں کو دنیا کے خیالات سے بالکل یکسو کرنے کی کوشش کریں، آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، ظلم، ظلمات، فجورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، اللہ، اللہ۔
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں، اتباع شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ جتنے ساتھی آج کی مجلس میں محبت سے آئے، جس درجے میں شریک ہوئے، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے، اور یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں، برکتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں اپنی شان کریمی کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی ذکر کی مجلسوں سے، دعوت کی مجلسوں سے، علم کی مجلسوں سے، علماء کی صحبتوں سے جڑ کر رہنے کی، تعلق رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اپنی زبان کو، اپنے دل کو آپ کے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانی یا اللہ ختم فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ قبلہ اول کو یا اللہ آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ ہر قسم کے نئے، پرانے، جدید، قدیم فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی، اس قوم کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ آنے والے رمضان المبارک کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ جو ہم سے بہت قریب آ چکا ہے، ہم سب کو اور ہر مسلمان مرد و عورت کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی اور برکتوں کے ساتھ یا اللہ دیکھنا اور مکمل کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے جتنے شیوخ جن کا بھی تذکرہ ہوا یا اللہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ تھے، سایہ تھے، دیوار تھے، فتنوں سے ایک آڑ تھے، یا اللہ آپ کے حضور پیش ہو گئے، سب کے درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ ان کا نعم البدل ہمیں جلد از جلد نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اکابر کے، ہمارے اساتذہ کے، اہل حق علماء کی عمر میں، صحت میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، اس مسجد کے نمازی، کل امت مسلمہ کے مرحومین یا اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ یہاں جتنے طلباء اس مدرسے میں زیر تعلیم ہے، سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دین کے تمام شعبوں میں خدمت کے لیے یا اللہ قبول فرما دے۔ حرمین الشریفین کی حاضری یا اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں صحت سلامتی کے ساتھ بار بار نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم۔